تو کیا وہ جو قیامت کے دن برے عذاب کی ڈھال نہ پائے گا اپنے چہرے کے سوا؟ وہ کافر ہے جس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جائیں گے اور اس کی گردن میں گندک کا ایک جلتا ہوا پہاڑ پڑا ہوگا جو اس کے چہرے کو بھون ڈالے گا۔ اس حال سے اوندھا کر کے جہنم کی آگ میں گرایا جائے گا۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، تو کیا وہ جو قیامت کے دن برے عذاب کی ڈھال نہ پائے گا اپنے چہرے کے سوا نجات والے کی طرح ہو جائے گا؟ یعنی اس مومن کی طرح ہوگا جو عذاب سے مامون رہا، محفوظ رہا۔ وہ شخص جسے آگ میں اوندھا ڈالا جائے گا وہ مومن کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، اور ظالموں سے فرمایا جائے گا اپنا کمایا چکھو، یعنی دنیا میں جو کفر اور سرکشی اختیار کی تھی اب اس کا وبال اور عذاب برداشت کرو۔ کذب الذین من قبلہم، ان سے اگلوں نے جھٹلایا، ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا، یعنی کفار مکہ سے پہلے کافروں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، تو انہیں عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر نہ تھی۔ عذاب آنے کا وہاں سے خطرہ بھی نہ تھا، خیال بھی کبھی نہ گزرا تھا کہ عذاب اس طرح آ سکتا ہے، وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا۔ کسی قوم کی صورتیں مسخ کر دیں، کسی کو بندر، سور، خنزیر بنا دیا، کسی پر سیلاب آیا، کسی پر طوفان، کسی پر زلزلہ، کسی کو زمین میں دھسا دیا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے اور ایمان لے آتے اور تکذیب نہ کرتے، رسولوں کو نہ جھٹلاتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی کہاوت بیان فرمائی، مثال بیان فرمائی۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ کسی طرح انہیں دھیان ہو اور وہ نصیحت قبول کریں۔ قرآناً عربیاً، عربی زبان کا قرآن، ایسا فصیح و بلیغ کہ جس نے دنیا بھر کے فصیح و بلیغ شعراء کو، خطباء کو عاجز کر دیا۔ کوئی اس کے مقابلے میں ایک آیت جیسی عبارت نہیں بنا سکتا۔ غیر ذی عوج، جس میں اصلاً کجی نہیں، بالکل بھی ٹیڑھا پن نہیں، ہر قسم کے تناقض، اختلاف سے پاک کتاب ہے۔ لعلہم یتقون، کہ کہیں وہ ڈریں اور کفر سے اور جھٹلانے سے باز آئیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے، ایک غلام میں کئی بدخو آقا شریک ہیں۔ ورجلا سلما لرجل، اور ایک نرے ایک مولا کا، یعنی ایک غلام ایسا ہے جس کے کئی آقا ہیں، کئی لوگوں نے مل کر اسے خریدا ہے۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِلرَّجُلِ، اور ایک غلام وہ ہے جس کا ایک ہی مولا ہے، ایک ہی آقا ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے مشرک اور موحد کی، یعنی ایک جماعت کا غلام کئی آقاؤں کا جو غلام ہے بہت زیادہ پریشان رہتا ہے، ہر ایک آقا اسے اپنی طرف کھینچتا ہے اور اپنے اپنے کام بتاتا ہے۔ وہ حیران ہے کہ کس کا حکم بجا لائے، کس طرح تمام آقاؤں کو راضی کرے۔ خود اس غلام کو جب کوئی حاجت اور ضرورت پیش ہو تو کس آقا سے کہے؟ ایک آقا کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے دوسرے سے کہو، بخلاف اس غلام کے جس کا ایک ہی آقا ہو، وہ اس کی خدمت کر کے اسے راضی کر سکتا ہے، اور جب کوئی حاجت پیش آئے تو اسی سے عرض کر سکتا ہے۔
اس کو کوئی پریشانی پیش نہیں آتی. یہ حال مومن کا ہے جو ایک مالک کا بندہ ہے، اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے. اور مشرک ایک جماعت کے غلام کی طرح ہے جس کے کئی آقا ہیں. اس نے بہت سے خدا معبود قرار دے دیے ہیں اور وہ اس غلام کی طرح پریشان ہے کہ جس کے کئی آقا ہوتے ہیں. یہاں پر مثال تو مشرک اور مومن کی دی گئی، لیکن ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم یہ ذہن بنا لیں کہ مجھے میرے رب کو راضی کرنا ہے اور لوگوں کی پرواہ نہ کریں، تو جب رب راضی ہوگا تو اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی راضی کر دے گا. لیکن جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے سارے لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں، اس کو خوش کرنے کے لیے گناہ کیا، اس کو خوش کرنے کے لیے گناہ کیا، تو لوگ بھی خوش نہیں ہوتے اور رب بھی ناراض ہو جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس کی فرمانبرداری کریں، اور کسی کو راضی کرنے کے لیے رب کی نافرمانی نہ کریں. تو انشاءاللہ تعالی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. ماں باپ کی خدمت، بیوی بچوں کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق ہم ادا کریں، لیکن مقصد یہ نہ ہو کہ یہ لوگ خوش ہو جائیں، بلکہ مقصد یہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ضمیر مطمئن ہو کہ میں نے حقوق ادا کیے ہیں. لوگ تعریف کریں نہ کریں، لوگ قدر کریں نہ کریں، بس یہ فکر ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میں عند اللہ بری ہو جاؤں، میری گرفت نہ ہو. اگر میں نے کوتاہی کی تو پھر میرا رب ناراض ہو جائے گا، اور میں نے حق ادا کیا لیکن لوگ قدر نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، میں تو اللہ کو راضی کروں. جب اس نیت سے ہم حقوق ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. حل یستویان مثلا، کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہے؟ الحمدللہ، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. اس بات کو اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. انک میت، بے شک آپ کو انتقال فرمانا ہے. انک میتون و انہم میتون، بے شک آپ کو انتقال فرمانا ہے اور ان کافروں کو بھی مرنا ہے. اس میں کافروں کا رد ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کا انتظار کیا کرتے تھے. انہیں فرمایا گیا کہ خود مرنے والے ہو کر دوسرے کی موت کا انتظار کرنا بے وقوفی ہے. کفار تو زندگی میں بھی مرے ہوئے ہیں، اور انبیاء کی موت ایک آن کے لیے ہوتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت وہ ایک آن کے لیے موت کا مزہ چکھتے ہیں، پھر انہیں اللہ تعالی حیات عطا فرماتا ہے، انہیں حیات عطا فرمائی جاتی ہے جو دنیا کی حیات سے بھی زیادہ پاورفل ہے. اس پر بہت ساری شرعی برہان قائم ہے، کئی قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے. انبیاء امت پر حجت قائم کریں گے. انبیاء کہیں گے کہ انہوں نے رسالت کی تبلیغ کی، دین کی دعوت دینے میں جہد بلیغ صرف کی، پوری کوششیں کی. انبیاء اس بات کا اظہار کل بروز قیامت کریں گے، اور کافر بے فائدہ معذرتیں پیش کریں گے. یہ بھی کہا گیا کہ مراد اختصام عام ہے کہ لوگ دنیاوی حقوق میں جھگڑا کریں گے اور ہر ایک اپنا حق طلب کرے گا. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے. سورہ زمر کا تیسرا رکوع مکمل ہوا.
اور 23واں پارہ بھی مکمل ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ اس پارے کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔